بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں۔ حضرت عمرو بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے اپنے سفید خچر کے جس پر سوار ہوا کرتے تھے اور اپنے ہتھیار کے اور زمین کے جسے اللہ کے راستہ میں دے دیا تھا کچھ نہ چھوڑا تھا، نہ دینار نہ درہم نہ غلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے خیبر میں حصہ میں ایک زمین ملی، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا مجھے بہت اچھی زمین ملی ہے، مجھے اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ مال کبھی نہ ملا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر چاہو تو صدقہ کر سکتے ہو، تو انہوں نے اسے بائیں طور صدقہ کر دیا کہ وہ زمین نہ تو بیچی جائے گی اور نہ ہی کسی کو ہبہ کی جائے گی، اور اس کی پیداوار فقیروں، محتاجوں اور قرابت داروں میں گردن چھڑانے یعنی غلام آزاد کرانے میں، مہمانوں کو کھلانے پلانے اور مسافروں کی مدد و امداد میں صرف کی جائے گی، اور کچھ حرج نہیں اگر اس کا ولی، نگراں، محافظ و محتمم اس میں سے کھائے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ معروف طریقے یعنی انصاف و اعتدال سے کھائے، کھانے کے نام پر لے کر مالدار بننے کا خواہش مند نہ ہو، اور دوسروں یعنی دوستوں کو کھلائے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان بلوائیوں کو جھانک کر دیکھا اور انہیں اپنے قتل کی باتیں کرتے سنا تو فرمایا یہ لوگ مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں، آخر یہ میرا قتل کیوں کریں گے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کسی مسلمان کا قتل 3 باتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں۔ ایک ایسا شخص جو شادی شدہ ہو اور زنا کا ارتکاب کرے تو اسے رجم کیا جائے گا، دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، تیسرا وہ شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے پھر جائے یعنی مرتد ہو جائے۔ اللہ کی قسم میں نے نہ کبھی جاہلیت میں زنا کیا اور نہ اسلام میں، نہ میں نے کسی مسلمان کو قتل کیا اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد ارتداد کا شکار ہوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا جو صرف اللہ کے معبود برحق ہونے اور میرے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی گواہی دیتا ہو، خون کرنا حلال نہیں، البتہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات ہو تو حلال ہے۔ اگر اس نے کسی کی جان ناحق لی ہو، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا مرتکب ہوا ہو، یا اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو گیا ہو یعنی مرتد ہو گیا ہو۔ حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا جو اسلام لانے کے بعد شرک کرے، الا یہ کہ وہ پھر مشرکین کو چھوڑ کر مسلمانوں سے مل جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غزوہ احد کے دن پیش کیا گیا، اس وقت میری عمر 14 سال کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے غزوہ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی، لیکن جب مجھے آپ کے سامنے غزوہ خندق کے دن پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے عہد خلافت میں بیان کی تو انہوں نے کہا یہی نابالغ اور بالغ کی حد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب فاش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا عیب فاش کرے گا، یہاں تک کہ وہ اسے اس کے گھر میں بھی ذلیل کرے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی قریش کافی فکر مند ہوئے اور کہا اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون اس کی جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالی کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو تم سے پہلے کے لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ حضرت محمد بن رمح راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے لیث بن سعد کو کہتے سنا، اللہ تعالیٰ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چوری کرنے سے محفوظ رکھا اور ہر مسلمان کو ایسا ہی کہنا چاہیے۔ حضرت مسعود بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب اس عورت فاطمہ بنت اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے چادر چرائی تو ہمیں اس کی بڑی فکر ہوئی۔ وہ قریشی عورت تھی، چنانچہ ہم گفتگو کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا، ہم اس کے فدیہ میں 40 اوقیہ ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کا پاک کر دیا جانا اس کے حق میں بہتر ہے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم گفتگو سنی تو امیدیں لگائے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے سلسلے میں گفتگو کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا، کیا بات ہے تم بار بار مجھ سے اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو جو اللہ کی ایک باندی پر ثابت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ چیز اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ پیش آتی جو اس کے ساتھ پیش آئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔